میرا عنوان ہے روزہ اور تزکیہ نفس۔ حاضرین، تزکیہ نفس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً معرفت حاصل ہوتی ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ اس قدر عظیم شے ہے کہ تزکیہ نفس ہی سے انسان دنیا اور آخرت کی تمام سعادت مندیاں حاصل کر سکتا ہے۔ تزکیہ نفس سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت میں کہا جائے تو تزکیہ نفس ہی تقوی اور پرہیزگاری کا دوسرا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے، روزے کا مقصد ہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھے گا تو یقیناً اس کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ بندے کے دل کے اندر جب تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوگی تو اس کا تزکیہ نفس ہوگا۔ جب اس کا تزکیہ نفس ہوگا تو وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوگا۔ کیوں؟ ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، ایسا انسان دنیا کے گناہوں سے آلائشوں سے پاک ہوتا ہے، ایسا انسان اللہ والا ہوتا ہے، ایسا فرشتہ صفت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس کی اللہ کی رضا کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی رضا کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر ان کے دلوں کا تزکیہ ہو چکا تھا، ان کے دلوں سے آلائش دنیا، آلائش عقیدت کی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ اصل چیز دل کو غلط افکارات، غلط خیالات، غلط تصورات اور غلط عقائد سے پاک کر دیا جائے تو یہی تزکیہ نفس ہے۔ جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو اس دل کے اندر تقوی شعاری اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہی تقوی، ایسی ہی پرہیزگاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح کر دیا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں روزے کی فرضیت کے مقصد کو بتایا۔ روزے کی فرضیت کا مقصد بھی تقوی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب کر دیتی ہے۔ اس لیے دیکھیے، روزہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ اگر اکیلے میں ہو تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، اپنی خواہشات کو مکمل کر سکتا ہے، لیکن بندہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ بندہ یہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا دل جو ہے، اس کے دل کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس کے دل کے اندر تقوی پرستی آ چکی ہے، اس کے دل کے اندر تقوی گھر کر چکا ہے۔ اس لیے ایک روزے دار تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کی وجہ سے روزے کی حالت میں گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ روزے کی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرضیت کو بیان کیا ہے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بلا عذر شرعی، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، رمضان کا فرض روزہ ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر اس روزے کو ترک کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بدیل کے طور پر، اس کے بدلے میں پوری زندگی بھر بھی اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس ایک روزے کے مد مقابل میں نہیں آ سکتا۔ اتنی اہمیت ہے رمضان المبارک کے روزے کی، اتنی اہمیت ہے کہ آدمی جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بدلے میں پوری زندگی بھر روزہ رکھ لے، پوری زندگی بھر جو روزہ رکھے تو کمپیئر نہیں کر سکتا۔ یہ اہمیت ہے رمضان المبارک کے روزے کی۔
اور فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا. روزے کی فضیلت جو ہے انسان کے لیے روزے کی فضیلت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ روزے سے انسان کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے 3 قسموں کو بیان فرمایا. انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 3 قسموں کو بتایا ہے. نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ. نفس مطمئنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی صفت والا نفس قرار دیا ہے. جو انسان نفس مطمئنہ کا حامل ہوتا ہے وہ جنتی انسان ہے. وہ انسان کبھی گناہ نہیں کرتا. اس کے نفس کے اندر، اس کے دل کے اندر کبھی فاسد اور باطل افکارات اور خیالات اور بدعقیدگی، باطل عقائد اس کے دل کے اندر کبھی گھر نہیں کر سکتے. یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ تو راضی برضا مومن بندے کے دل میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی، میرے بندے میں داخل ہو جا. وادخلی فی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا. اللہ تبارک و تعالیٰ نفس مطمئنہ کے حامل شخص کو جنت میں داخل کرے گا. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھاتے کھاتے نفس لوامہ کی قسم کھائی. یہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ یہ وہ نفس ہے، یہ وہ نیک انسان کا نفس ہے. جب انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہوں سے سرزد ہو جاتے ہیں. جب گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اس کا جو نفس لوامہ ہوتا ہے اس کو کچوکے لگاتا ہے، اس کو بار بار جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے رب کی ناراضگی مول لی، تو نے تقوی کے راستے کو بند کر دیا، تو نے غلط کام کیا. بار بار اس کو جو ہے جھنجھوڑتا رہتا ہے. بالآخر نفس لوامہ کا حامل انسان توبہ کر لیتا ہے. ایسے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. تیسری قسم، نفس کی تیسری قسم ہے نفس امارہ. یہ وہ نفس ہوتا ہے، یہ وہ دل ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے. اس دل پر کتنا بھی واعظ و نصیحت کر دیا جائے، ایسے دل کے حامل انسان کو کتنا بھی واعظ کیا جائے، کتنی بھی نصیحت کی جائے، اس کی کتنی بھی تربیت کی جائے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اس پر نیکیوں کا اور نیک نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ایسے نفس کا حامل انسان جہنم میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نفس کی دعا کی، نفس کی اصلاح کی دعا کی. ربی آتی نفسی تقواہا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اے میرے رب میرے نفس کو متقی بنا، میرے دل کو تقوی پرست بنا، میرے دل کے اندر تقوی گھر کر جائے، ایسا کوئی راستہ میرے دل کے لیے عطا فرما. ربی آتی نفسی تقواہا انت خیر من زکاہا. تو ہی میرے دل کو سب سے بہترین طریقے سے پاک کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا. تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مددگار ہے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. نفس کے حوالے سے، دل کے حوالے سے، دل کی اصلاح کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. لہذا اس دعا کے ساتھ بندہ رمضان المبارک میں روزہ رکھے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومن انسان کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تقوی کی توفیق بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دے گا. جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقوی کی توفیق بخش دی جائے، تقوی کی توفیق مل جائے،
اس پر وہ تمام نیک اعمال کر گزر جائے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس سے بڑھ کر معزز کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں مکرم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو رب کی رضا کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان، حکم کے تابع فرمان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان اصول کو اپنائیں گے، یقیناً ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ بھی کامیابی سے گزر جائے گا، اور کیے گئے رمضان میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ روزہ جو ہے ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے روزہ۔ روزہ جو ہے تربیت کا ایک، مان لو کہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے یہ۔ سال کے 11 مہینے ہر آدمی کسی چیز کی پابندی نہیں کرتا، کھانے پینے میں کسی چیز کی پابندی نہیں، عبادتوں میں کسی چیز کی پابندی نہیں، مان چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی بہت سے وہ لوگ جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، گناہ کے عادی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول میں لاتے ہیں۔ اگر ہم توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر کے، جیسا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ توبہ کر کے اپنے آپ کو رب کی طرف رجوع کر کے اگر ہم دائمی طور پر جو کیے جانے والے گناہ ہیں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم ترک کر دیں گے تو یقین جانیے رمضان کے ایک مہینے میں مسلسل ہم عبادت کریں گے تو ہم یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادتوں کا عادی بنا دے گا، نیکیوں کا عادی بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارے لیے تربیت ہے، انسان میں اچھے صفات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے انسان جھوٹ بولنے، جھوٹ سننے، جھوٹی باتوں پر یقین کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو حکم دیا، روزے داروں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تم سے الجھ پڑے، گالی گلوچ کرنے پر آئے یا تم سے ہاتھا پائی کرنے پر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، کیا نصیحت ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے فرمایا انی صائم، کہو بھائی میں روزے سے ہوں، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، میں تم سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا، ختم۔ یہ روزہ جو ہے الصوم جنۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ بندے کے لیے جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ بندہ جب گناہ سے بچتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو یقیناً گناہوں سے بچتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، واضح طور پر فرمایا، بالخصوص نوجوانوں کو، روزہ انسان کی نفس کے کنٹرول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ روزے کی خصوصیات میں سے روزہ جو ہے انسان کے نفس کے کنٹرول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا، نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہے، بیوی بچوں کو پالنے کی طاقت ہے تو تم نکاح کر لو۔ اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، نکاح کرنے کے بعد بیوی بچوں کو سنبھالنے، ان کو پالنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے روزہ ہے، تمہارے لیے روزہ ہے۔ کیوں؟ یہ روزہ جو ہے انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، انسان کے دل کے اندر تقوی کو بھر دیتا ہے، پرہیزگاری کو بھر دیتا ہے۔ روزے دار انسان متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ روزے کی خصوصیت میں سے ہے کہ روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے۔ اس کا مقصد ہی تقویٰ ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا مقصد ہی تقویٰ ہے۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ آ گیا، رمضان کے مہینے میں تقویٰ آ گیا، یاد رکھیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلص بن کر اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے رب، ہم نے رمضان کے اندر جو عمل کیا، باقی تمام مہینوں کے اندر، بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ توفیق کا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کے لیے ضروری ہے، توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کا اصل محور دعا ہے، بندہ دعا کرے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف تک ہم پہنچ نہیں سکتے،
ان کے اعمال تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہمارے اسلاف اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ رمضان میں نیک اعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما اور رمضان کی تمام عبادتیں کرنے کی توفیق دے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا کرتا، رمضان عطا کرتا، خوب اللہ کی عبادت کرتے اور رمضان کے بعد قبول دعا یہ کرتے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو عمل کیا ان اعمال کو قبول فرما. یہ ضروری ہے، یہ عمل ہر بندے کے لیے فردن انفرادی طور پر ہر آدمی اپنے تئیں سوچے اور اپنے تئیں یہ دعا کرے، توفیق مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا مہربان ہے. تو میرے بھائیو، روزہ جو ہے انسان کے نفس کے کنٹرول کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے روزہ بری خواہشات سے روکتا ہے. روزہ انسان کو بری خواہشات سے روکتا ہے. روزے کی حالت میں آدمی گناہ نہیں کرتا، روزے کی حالت میں انسان نافرمانی نہیں کرتا، روزے کی حالت میں بندہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے یا دعا کا اہتمام کرتا ہے، نیک کاموں کا اہتمام کرتا ہے. لیکن بدقسمتی امت محمدیہ کی بدقسمتی ہے، آج حالات نے کروٹ لے لیا ہے. آج ہمارے نوجوانوں نے گناہ کے نئے طریقے ایجاد کر دیے ہیں. ہمارا رمضان کا مہینہ بالکل فضول چیزوں میں گزر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کتنے ایسے روزے دار ہیں انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا. سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ صرف بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کرنے کے سب کام کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں گناہ کی اور کیا چیزیں، تمام چیزیں کر رہے ہیں. کیا فائدہ میرے بھائیو ایسے روزوں؟ اس لیے ہمیں یہ طے کر لینا ہے، ہمیں اس بات پر جو ہے پختہ عزم کر لینا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے. اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے قیام اللیل کرنے والے ہیں انہیں سوائے قیام کے کچھ نہیں ملے گا. اب دیکھیے، رمضان کا مہینہ آیا، پہلی تراویح آئی، مان لو چاند رات ہی ہے، چاند رات کو پوری مسجد بھر جاتی ہے. پھر دوسرے دن 2 صفحے کم ہو جاتے ہیں، تیسرے دن پھر 2 صفحے کم ہو جاتے ہیں. رمضان کا ایک ہفتہ گزرتے وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، پہلی سب باقی رہ جاتی ہے. یہ ہمارا کمزور ایمان ہے میرے بھائی. رمضان کا فائدہ اٹھائیے، نوافل کا اہتمام کیجئے، سنتوں کا اہتمام کیجئے، قیام اللیل کا اہتمام کیجئے. یہ جتنی بھی چیزیں جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فضیلت بیان فرمائی ہے ان کا اہتمام کیجئے، تبھی ہمیں رمضان المبارک کا خاطر خواہ فائدہ ہمیں میسر ہوگا. اسی طریقے سے روزے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ روزہ قیامت کے دن اپنے روزے دار کے لیے سفارش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احمد کی روایت ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بندے کے لیے جو روزہ رکھتا تھا یا قرآن کی تلاوت کرتا، اس ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ دونوں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ اے میرے رب اس بندے نے میرے خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہا، تیری اطاعت کرتا رہا، تیرا فرما بردار رہا، یہ تیری رضا کے لیے اس نے کیا ہے، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کرے گا. روزے دار قرآن آئے گا، قرآن کہے گا کہ اللہ اس بندے نے رات میں جگ کر میری تلاوت کی، تہجد پڑھا، قیام میں مجھے پڑھا اور تیری عبادت میں مجھے پڑھا، لہذا میں تجھ سے اس کے حق میں سفارش کی التجا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بھی جو ہے سفارش کو اس کے حق میں قبول کر لیتا ہے. تو پتہ کیا چلا، روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے.
جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو رکھا گیا روزہ وہی روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت شریعت نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، روزہ ہمدردی کے جذبات کو پیدا کرتا ہے۔ آدمی جب دن بھر بھوکا رہتا ہے، غریبوں کو دیکھتا ہے، مسکینوں کو دیکھتا ہے، ضرورت مندوں کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی میں روزہ ہوں، روزی کی حالت میں مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، یہ لوگ تو سال بھر ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں، ضرورت مند رہتے ہیں، اس کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور اسی ہمدردی کی وجہ سے وہ روزے داروں کو افطار کراتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنی زکوٰۃ کو نکالتا ہے، اور صدقات و خیرات کے ذریعے غریبوں مسکینوں کی ہمدردی کا باعث بنتا ہے، ان کے تعاون کا باعث بنتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ شریعت نے جتنی بھی عبادتیں بتائی ہیں، شریعت نے جتنی بھی عبادتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، جنہیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر کا نام و نشان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تعلیمات ہیں، لہٰذا ان تعلیمات کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا، ان تعلیمات کے اندر کسی قسم کی خامی نہیں ہو سکتی، ہے تو صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزے دار کے لیے خوشی کے لمحات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفرحہما اذا فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ دونوں میں وہ خوش رہتا ہے جب وہ روزہ رہتا ہے، جب روزے کی حالت میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت بندے کو بڑی 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 خوشی ہوتی ہے۔ افطار کا وقت آتا ہے، اس وقت بندے کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میرا ایک روزہ مکمل کر دیا، اب میرا ایک روزہ مکمل ہونے کو ہے۔ یاد رکھیے اس سچویشن میں، ویسی صورت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، افطار کے وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد جانے نہیں دیتا، رائگاں جانے نہیں دیتا۔ اور کیا چاہیے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی میرے بھائیوں۔ اتنے فضائل ہونے کے باوجود ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں کام کا بہانہ کرتے ہوئے، طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے، بیماری کا بہانہ کرتے ہوئے، عادت کے نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے روزہ چھوڑ کر ایسے ہی کھاتے پیتے ہوئے پھرتے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا میرے بھائی؟ کیا ہم کو سال بھر روزہ رکھنا ہے؟ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے، اور وہ ایک مہینہ کامیاب۔ اس ایک مہینے میں جو بھی عبادت کی جائے انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے اس میں، اس کے باوجود بھی ہم نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دو خوشیاں میسر ہوتی ہیں۔ دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دو خوشیاں میسر ہوتی ہیں، ایک تو افطار کرتے وقت، دوسری جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے قیامت کے دن، اس وقت بھی اپنے روزے پر جو ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ روزے دار کی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے ان کے لیے ایک الگ ہی دروازہ بنایا ہے۔ جنت میں روزے دار کے داخلے کے لیے، یعنی روزے دار کو داخل ہونے کے لیے اللہ نے الگ ہی دروازہ بنایا ہے، جس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے۔ ریان، فرشتے کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے کے سامنے، پوچھیں گے این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار کہاں ہے؟ ڈھونڈا جائے گا، روزے داروں کو ڈھونڈ کر بلایا جائے گا، باعزت انہیں اس دروازے سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، مجموعی طور پر کہا جائے تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ آنے والا مہینہ ہمارے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ نے جو بھی نیک عمل کرنے کا ہمیں موقع میسر کر دے اس پر جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ
عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھی کتاب و سنت پر قائم رکھے، جب ہماری وفات ہو تو زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔